حضرت مجاہد فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، اور کہتے ہیں میں اور عروہ بن زبیر، یہ دونوں حضرات تابعی ہیں، ہم دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ حدیث میں کہا گیا ہے، جب سورج اونچا ہو جاتا ہے تقریباً 9، 9:30، 10 بجے کے قریب، اس ٹائم پہ پڑھنا افضل ہے، زوال تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ اب بدعت کیسے، اب اس کی حدیث کی اور دوسری حدیثوں میں، روایتوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، تشریح ہے۔ تو حقیقت میں اس نماز کو انہوں نے بدعت نہیں فرمایا، اصل میں وہ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، وہ جماعت سے پڑھ رہے تھے، ان میں ایک امام بنا ہوا تھا، باقی مقتدی بنے ہوئے تھے، اس کے لیے خاص طور پہ انہوں نے اجتماع کیا تھا، لوگوں کو جمع کیا تھا کہ آج ہم صلاۃ الضحیٰ جماعت سے پڑھیں گے، اجتماع کریں گے۔ تو فرمائے کہ یہ جو خاص ہیئت ہے نا، خاص صورت، فرمائے کہ یہ بدعت کہا انہوں نے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی چاشت پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی چاشت پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی وہ جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر جماعت سے پڑھنا فضیلت ہوتی اس میں، تو اللہ کے نبی باجماعت چاشت کی نماز پڑھاتے، جیسے 5 نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں، عید کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی نے جس نماز کو جس طریقے سے پڑھا ہے، ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کہیں کہ بھئی جماعت کی چونکہ فضیلت بہت ہے، اس میں بھی ہم جماعت کرائیں، فرمائے کہ نہیں، وہ بدعت بن جائے گی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رئیس المفسرین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ان کو کیا اختیار ہے کہ باجماعت پڑھیں، جب اللہ کے نبی نے کبھی باجماعت نہیں پڑھی۔ جیسے سورج گرہن کی نماز باجماعت ہوتی ہے، چاند گرہن کی نماز انفرادی ہوتی ہے، تو ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت نے جس کو جس طریقے سے رکھا، ہم نے اسی طرح اس کو ماننا ہے، اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگانی ہے۔ اور ایک مثال میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے نفل کی نیت باندھ رہا، اس کو روک دیا نماز سے۔ تو اس نے کہا، امیر المومنین، میں کوئی کیا غلط کام کر رہا ہوں، کہ اللہ اس پر مجھے پکڑے گا، نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نماز پر اللہ یقیناً نہیں پکڑتا، لیکن جو نماز نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی اس پر ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں 10 سال عید کی نماز پڑھائی، لیکن کبھی بھی عید گاہ میں عید سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اور آپ دیکھیں کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ منع نہیں فرمایا کبھی، تو نہیں پڑھی، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ثواب نیکی نہیں ہے، کوئی سنت عمل نہیں ہے، اگر ہم کریں گے تو بدعت بن جائے گی وہ۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ نماز جو نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی تو وہ نماز بھی باعث پکڑ ہوگی۔ تو یہی کچھ بات ہے کہ ربیع الاول کے اندر بعض چیزیں، میں نے کہا کہ میلاد کی محفل، تو اب بھی یہ بھی محفل میلاد ایک طرح کی کہ ہم اس میں بھی اللہ کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جمعے میں ہوتا ہے، ہر بیان میں ہوتا ہے، تعلیم میں ہوتا ہے، درس میں ہوتا ہے، بیان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا ذکر تو ہر جگہ ہوتا ہے، اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ لیکن میں نے جیسے کچھ مثالوں سے سمجھایا کہ اس کے لیے ہم تاریخ کو خاص کر لیں کہ نہیں فلاں تاریخ میں کرنا ہے، اس چیز کو علماء نے پھر منع کیا۔